جاتی ہے۔ بلا تمثیل حضور کا ذکر جتنا بار بار کرتے ہیں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو ایک مرتبہ بنایا، اللہ قیامت کو ایک مرتبہ قائم فرمائے گا، اللہ نے زندگی ایک مرتبہ عطا فرمائی، اللہ موت بھی ایک مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ جنت میں ایک ہی مرتبہ داخل کرے گا، اللہ جہنم میں بھی ایک ہی مرتبہ داخل کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ بہت سارے کام اس نے ایک ہی مرتبہ کیے ہیں، اور مگر جب محبوب کے ذکر کی بات آتی ہے تو وہ کتنی مرتبہ کرتا ہے، وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا، کیسے بلند کیا؟ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو جو بلند کیا ہے، یہ شان ہے اس ذکر کی کہ تیری ہر پچھلی گھڑی، آنے والی گھڑی جو ہے وہ ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد مولا تو ذکر کتنا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس شان سے کرتا ہے؟ تو جواب دیتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے مصطفیٰ پر، نبی پر۔ اور پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، نہیں، یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی اس محبوب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا اتنی بار اتنی بار اتنی بار، بلکہ فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ بھیجو۔ تو محبوب کا ذکر بڑا عظیم ہے۔ اب میں ذکر حبیب کی بات کیا کروں، زمین کے اوپر ان کا ذکر، آسمانوں کے اوپر ان کا ذکر، جنتوں میں ان کا ذکر، اللہ اکبر، عرش پر ان کا ذکر، کرسی پر ان کا ذکر، اذانوں میں ان کا ذکر، نمازوں میں ان کا ذکر۔ گویا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ قیامت میں بھی انہی کا ذکر ہے، اللہ رب العزت قیامت میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرتے رہو اور بلندی پر چڑھتے رہو، رب کا قرب حاصل کرتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، بری تقدیر کو بھلی کرتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، مصیبتوں سے بچتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، کامیابی کے زینے پہ چڑھتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، خوشیوں کے زینے چڑھتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، من کی مرادیں پاتے رہو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مقبول کراتے رہو، اس لیے کہ وہ خدا ہو کر اللہ اکبر میرے محبوب سے فرماتا ہے، محبوب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم دعا کے شروع میں اور دعا کے اختتام پر درود پڑھ لیتے ہو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو مقبول فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو حضور کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، اور ہم حضور کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور کی محبت ہمارے دلوں میں تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے ذرا سنتے ہیں اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا حال۔ اللہ اکبر، وہ بچپنا جہاں پر جوانیاں بھی قربان امام فرماتے ہیں، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ اللہ اکبر، جس کی گود میں کیفیت یہ تھی کہ جوان اتنے باشعور نہیں ہوتے ہیں جب جوانی کے اندر، اس سے زیادہ شعور بچپنے میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود تھا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ بات میں نے کسی تقریر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی کا بچپن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا بچپن مکمل بیان کر سکیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا بچپن خدا کی قسم ایسا پیارا ہے کہ ایک ایک بات پڑھتے جائیے اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں میرے نبی کی دائی سے، جس کی تقدیر کے اندر سعادت آئی ہے، جو سعدیہ بھی ہے اور حلم کی بنیاد پر حلیمہ بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ
سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ پہنچی. بات تو حضور کو لینے کی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو لینے کے لیے مکہ پہنچی. مختلف روایتیں ہیں. میں جہاں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس کے لکھنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ابن الجوزی حدیث کے معاملے میں بڑی شدت کرتے ہیں. وہ جلدی سے ہر حدیث کو نقل نہیں کرتے، بلکہ اس پہ جرح کرنے میں